باری آتی ہے اس کی جو جان کربلا ہے، شان کربلا ہے، آبرو کربلا ہے، نبی کے گھرانے کی آبرو ہے، اہل بیت اطہار کے گلستہ کا 5واں پھول ہے، پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے۔ ہائے ہائے، سارے زخم اٹھائے، دن بھر آوان و انصار کی لاشیں کندھے پر اٹھاتے رہے اور اب کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا معصوم بھی چلا گیا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیاری کرتے ہیں، صندوق کھولا، اس صندوق سے جو ہے مصری ابا نکالی، شان سے جا رہے ہیں، مصری ابا نکالی، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی اور جناب جعفر طیار کا پٹکا باندھا، اور باندھنے کے بعد بیویاں دیکھ رہی ہے، حسرت و یاس کی تصویر اور مجسم بنے کھڑی ہے، بولے تو کیا بولے، ایسا لگتا ہے کہ جسموں میں جان ہی نہیں۔ امام پاک کی باری آتی ہے، گویا کہ عنقریب یہ سہاگنیں بیوہ ہو جائے گی، خاک میں سہاگ مل جائے گا، سہاگ اجڑ جائے گا، بیٹیاں بے یتیم ہو جائے گی، پورا قافلہ سالار قافلہ چلا جائے گا تو پورا قافلہ بے سر و سامان ہو جائے گا۔ امام نے وصیت کی، میری شہادت کے بعد ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، صبر کرنا۔ زین العابدین امام سے کہا کہ بیٹے آپ سالار قافلہ ہو، محرم ہو، یہ قافلہ لے جانا۔ سیدہ سے کہا زینب جب یہ قافلہ تیرا مدینے پہنچے تو نانا کو سلام کہنا، اور جو تو نے دیکھا ہے وہ ساری داستان نانا کو سنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ بھی بتانا کہ جس حسین کو آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، اس نے قربانی دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نانا آپ سے کیا وہ وعدہ وفا کیا، وعدے کو وفا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امام پاک وصیت کرنے امام زین العابدین کو سکینہ لپٹتی ہے، بابا میرے بابا آپ نہ جائیں، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، چچا عباس گئے اب تک نہیں پلٹے، بھائی اکبر گیا اب تک نہیں آیا، قاسم گئے نہیں آئے، اونو محمد گئے نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ نہ جائیں بابا، آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا آپ کے بغیر ہمارا کون ہوگا، آپ کے سینے پر کون سوئے گا بابا، کچھ سکینہ کو سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمارے ناز کون اٹھائے گا، آپ کو میں نہیں جانے دوں گی۔ امام نے سیدہ زینب کو سکینہ کو سونپا، آپ فرمایا سکینہ زینب تم جانتی ہو میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دے، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا، اس کو رونے مت دینا، اس کا خیال کرنا زینب۔ اور پھر بہت ساری باتیں کہی، اور جیسے رخصت ہونے لگے سیدہ نے ایسا لگتا تھا کچھ یاد ہے، کہا رکو بھائی رکو، اور ایک گٹھری کھولی، اور گٹھری کھول کر کے اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا اور کہا بھیا اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ بہن کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھا، پھٹا ہوا پیوند لگا ہوا، اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اس کے بعد سیدہ نے کہا یہ دوپٹہ امی فاطمہ کا ہے۔ تیسری رمضان کو جب دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا کہ زینب میرا دوپٹہ کربلا میں لے جانا تاکہ پتہ چلے کہ میرا حسین کربلا گیا ہے تو ماں کے آنچل کے سائے میں گیا ہے۔ جس بیٹے کے ساتھ ماں کا پلو ہو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، میرے بیٹے کو یہ میدان کربلا میں سونپنا جب وہ جا رہا ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، راحت القلوب میں یہ بات موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شب عاشور یا عاشورہ کی شب عاشور دیکھا کہ ایک بی بی ہے پردہ نشین جو کربلا کے میدان میں پتھر چن رہی، ایک پردہ نشین خاتون ہے جو پتھر چنتی ہے اور اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی، اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چنتی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟
آپ کون ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ پتھر چن رہی ہیں, آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں. فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں فاطمہ بنت محمد ہوں, اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے. کل صبح میرا بیٹا حسین گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا, اپنی سواری سے اسی مقام پہ گرے گا, تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چبھ جائے, اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر رہی ہوں. یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتے. امام علی مقام علی جد علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹھنے کے لیے, سواری پہ بیٹھنے کے لیے جب امام نکلنے لگے, تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا, کوئی بٹھانے والا تو چاہیے تھا. سارے خیمے خالی تھے. کل تک کے جو خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے, خوبصورت چہروں سے, آج وہ سارے خیمے خالی, سب خیمے خالی ہو گئے. امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے. جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے. سیدہ زینب نے کہا حسین رکو, خاندان کی ریت نبھائی جائے گی, خاندان کی ریت نبھائی جائے گی. نانا براق پر جا رہے تھے معراج میں, تو جبریل نے رکاب تھامی تھی. نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامتے, علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے, اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین, حسین سوار ہوتے تھے تو حسن, اور حسین سوار ہوتے تھے تو عباس. آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو ضائع نہیں ہونے دے گی, نبھائے گی. حسین کوئی مرد نہیں ہے, آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکیں. سیدہ زینب نے کیا بہن تھی, کیا محبت تھی بہن بھائی کی. اور پھر رکاب پکڑی, امام سوار ہوئے, بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے. حضرت استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل سالار قافلہ. اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. بیویوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے, بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا, بچیاں یتیم ہوگی, ننھے ننھے بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا پدری کا. امام علی مقام جس کا دل 70 سے زیادہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے, اب میدان میں آئے, اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر, فرشتوں کی چیخیں نکلی ہوگی, پورا میدان بے چین و بے قرار ہو گیا ہوگا. اشقیاء نے امام کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا. اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا, اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد, ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی, اسی کے فوراً بعد SDI چینل پر خطاب بہت خوبصورت عنوان پہ فرمائیں گے. تو میں اپنی گفتگو کو وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. امام نے جب وہ خطبہ دیا, وہ خطبہ بھی طویل ہے, لیکن امام علی مقام, امام عرش مقام سامنے آئے, اور آنے کے بعد ان ظالموں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا ہوا تھا, اور پھر ان ظالموں نے ان پہلوانوں کو لایا. امام نے سب سے مقابلہ کیا, تھک چکے تھے, ہارے نہیں تھے, تھک چکے تھے, ہارے نہیں تھے. امام نے جو ہے وہ سب کا مقابلہ کیا. حالانکہ سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا, تھوڑی دیر غور کرو, سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا. انسان کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے تو تقریر کے الفاظ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے, انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی. کتنا دباؤ ہوگا بیویوں کا, ان کا کون محافظ ہوگا. بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, پورا قافلہ ہے, خواتین اور بچے رہ گئے, کوئی نہیں بچا ہے. ان کا کیا ہوگا, یہ مدینے تک کیسے جائیں گے. اور پھر علی اکبر جیسا شہزادہ, قاسم جیسا بھتیجا, اون و محمد جیسے بھانجے, اور جناب عباس جیسا بھائی, اس طریقے سے گویا کہ پورا قافلہ لٹ گیا ہے.
کیا زخم ہوگا، کیا درد ہوگا، کیا غم ہوگا، لیکن صبر و رضا کا مجسم حسین نانا نے لعاب چسا کر کے کتنا حوصلہ، کتنی ہمت، کتنی طاقت، کتنی جرأت، کتنی بہادری، کتنی شجاعت دی تھی کہ امام علی مقام پے کرے صبر و رضا بن کر، صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے ڈٹے ہوئے ہیں اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں اور اس کے بعد یزیدیوں کے چھکے چھڑاتے ہیں۔ بالآخر امام علی مقام پھر پلٹ کر آئے، بیویوں کو آخری سلام کہا اور سلام کہنے کے بعد پھر کچھ وصیتیں کی اور وصیت کرنے کے بعد امام علی مقام جب پلٹے چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں 72 یا 73 زخم امام علی مقام کے جسم پر تھے، اور حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دادا امام حسین کا وہ پیرہن دیکھا جو شہادت کے وقت جسم پر تھا تو اس میں تیروں اور تلواروں کے 300 سوراخ موجود تھے۔ یہ روایت بھی موجود ہے کتابوں کے اندر۔ تو اور ایک تیر امام علی مقام، امام عرش مقام علی جد علیہ السلام کی پیشانی پر لگا، پیشانی پر تیر لگا، پورا وجود چھلنی تھا، خون سے لہو لہان تھے، اور گویا کہ آج میدان کربلا میں استاد زمن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں فرشتوں کا تانتا ایسے بن گیا تھا کہ افق کربلا بھر گئی تھی۔ آج رسول اللہ بھی موجود تھے، جسے پالا تھا، کندھوں پہ بٹھایا تھا، جس کے لیے سجدے طویل کیے تھے، وہ کیسے امتحان دیتا ہے۔ حضور بھی امتحان دیکھنے آئے تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، سیدہ فاطمہ بھی تھی، ارواح انبیاء بھی تھی، ارواح صالحین بھی تھی، سب دیکھ رہے تھے نبی کا نواسہ کس شان سے امتحان دیتا ہے۔ حسین آج اپنے امتحان میں کامیاب تھے۔ امام علی مقام علی جد علیہ السلام نے زخموں کے گجرے پہنے تھے اور خون کا صحرا سجایا تھا، خون کا صحرا سجایا، زخموں کے گجرے پہنے، اور جیسے ہی سواری سے آپ نیچے آئے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ، جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا، جو آپ سے وعدہ کیا، نانا جان جو آپ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وفا کر دیا ہے۔ اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے مولا حسین تو تجھ سے راضی ہے، ذرا تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی؟ سب لٹا کر کا تو بھی حسین سے راضی ہے۔ امام علی مقام نے یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور وہ زخمی پیشانی جس پر تیر لگا ہوا تھا امام نے سر سجدے میں رکھا، حالت سجدہ میں سر رکھا۔ ایک بدبخت آیا اور اس نے جیسے ہی امام کی گردن پر جو ہے وہ تلوار مارنی چاہیے، ہاتھ کانپ گئے اس کے۔ یہ منظر دیکھا، سیدہ زینب پکارنے لگی ابن سعد کوئی رشتہ تو ہے، شرم کر، شرم کر، جس کو نبی کندھوں پہ بٹھاتے تھے اس کو تم ذبح کر رہے ہو۔ بی بی پاک نے یہ فرمایا، ابن سعد نے منہ پھیر لیا کیونکہ رہ کی حکومت تھی، سیدہ پاک جا نہیں سکتی تھی۔ امام پاک نے سر سجدے میں رکھا، ایک بدبخت نے امام علی مقام علی جد علیہ السلام کی گردن پہ تلوار مارا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی گردن جیسے ہی تن سے الگ ہوئی، استاد زمن لکھتے ہیں شہادت جو گویا کے سرخ جوڑا پہن کر وہاں موجود تھی، حوران بہشت ٹھنڈے ٹھنڈے پانی لے کر موجود تھی، خوشبو سے گویا کے عرض کربلا معطر ہو گئی تھی، حوران بہشت نے اپنی زلفوں کو گویا کے بکھیر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ فرشتے؟ استاد زمن کہتے کہاں ہے وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر چوں چرا کرتے تھے؟ آج وہ کربلا میں آ کے حضرت انسان کی یہ قربانی دیکھ کر انی عالم و ما لا تعلمون کا راز سمجھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ اور پھر امام علی مقام شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی امام شہید ہوئے آسمان سیاہ ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا،
حالانکہ سورج کو گرہن لگنا کسی کی موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں، لیکن اللہ پاک، امام سیوطی لکھتے ہیں اللہ پاک جب اپنے جلال کا اور غضب کا اظہار کرتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور پھر جو کچھ ہوا. سید امین آپ کا ادنا